بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ضرب الامثال کے سلسلے کی 5ویں مجلس میں داخل ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ضرب المثل ہے جس سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، یہ عدو مبین کون ہوتے ہیں؟ کھلے ہوئے دشمن کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں، مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ضرب المثل میں بتلا رہے ہیں کہ اے نوع انسان، تم نے ان قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے والے مفاد پرستوں کے پیچھے نہیں لگ جانا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی بات ماننی ہے۔ دیکھنا، یہ جو سرکشی برتنے والے لوگ ہوتے ہیں، مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، یہ تمہارے بھلے کی کوئی بات کبھی بھی نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ آگے ضرب المثل ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ جنہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون کہا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ صلاحیت تو ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، اس صلاحیت سے کام نہیں لیتے۔ یہ چہرے پر آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے، یہ جسم پر لگے کان کے بہرے نہیں ہوتے، ان کے قلب گونگے ہوتے ہیں، ان کے قلب کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، یہ قلب کے گونگے ہوتے ہیں، یہ قلب کی آنکھوں کے اندھے ہوتے ہیں۔ ایسے بہروں کو انسان کون کہہ سکتا ہے؟ یعنی انسان سے وہ نہیں ہوتا جس کے چہرے پر آنکھیں ہوں یا کان ہوں، بلکہ حقیقی طور پر انسان اسے کہا جاتا ہے جو قلب کا گونگا اور اندھا نہ ہو اور بہرا نہ ہو۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تقلید کی راہ پر چلتے ہیں۔ تقلید کی راہ پر کون چلتا ہے؟ تقلید کی راہ پر حیوان چلتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دی ہوئی ہے، جیسے چرواہا اور اس کا ریوڑ۔ چرواہا بھی بلا مطلب کی آوازیں نکالتا رہتا ہے، اور جو ریوڑ ہے وہ بھی اس بلا مطلب کی آوازوں کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ یعنی وہ ان آوازوں سے اشارے اسے ملتے ہیں اور وہ ان آوازوں کے اشاروں پر مڑتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں مقلد، تقلید کی راہ پر چلنے والے انسان کہ اپنی عقل اور فکر کو استعمال نہیں کرتے۔ تو جو عقل اور فکر کو استعمال نہیں کرتا وہ حقیقت میں چہرے پر لگی آنکھوں کا اندھا نہیں ہوتا، بلکہ قلب کا گونگا، اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم خاص اسی کے بندگی کرنے والے ہو۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم خاص اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ بندگی کا ثبوت شکر میں ہے۔ علم و بصیرت کی روشنی میں
ابدی حقائق پر ایمان لانا، یعنی وشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. تو یہ جو شکر ہے اس کا رشتہ عبد تعبدون عبادت سے جوڑا گیا ہے. تو یعنی بندگی کا ثبوت شکر میں ہے. اچھا یہ کیسے ہے؟ یہ رشتے کی وضاحت آگے کی جا رہی ہے کہ علم و بصیرت کی روشنی میں سوچ سمجھ کر عقل کو استعمال کر کے یہ جو ابدی حقائق ہیں اس پر ایمان لانا چاہیے، ایمان لایا جائے. اچھا یہ جو ہے نا ابدی حقائق پر ایمان لانے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، وہ یہ نتیجہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ غیر فطری زنجیروں سے اور خود ساختہ پابندیوں سے انسان آزاد ہو جائے. غیر فطری زنجیروں اور خود ساختہ پابندیوں سے آزاد ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی صرف خدا کے احکام و قوانین کی اطاعت کرنا، جماعت مومنین کے ساتھ جڑے رہنا. یہ جو روش ہے اسے بندگی کہتے ہیں، اور اسی بندگی کا ثبوت جو ہے وہ شکر ہے، یعنی اسی کو شکر کہتے ہیں. اور مزید شکر یہ ہے کہ سامان زیست کو، جو زندگی کا سامان ہے، خدا کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق صرف میں لانا. یہ نہ دیکھنا کہ دنیا میں ہوتا کیا چلا آ رہا ہے یا قوموں کی روش کیا ہے. اس سے ہٹ کر مسلمانوں کو، مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے سامان زیست کو خدا کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق صرف میں لائیں، یعنی خرچ کریں، اسے استعمال کریں، اسے کھلا رکھیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے. لیکن اس اللہ کو بخشنے والا اور رحمت والا جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چاہے انسان کے اندر، اس کی نفسیات میں اللہ کے قانون کا احترام نہ ہو، پھر بھی وہ کہے کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے. ایسا نہیں ہوتا. انسان کے اندر اللہ کے قانون کا احترام ہو، اس قانون کا محکم احساس ہو، اس کے بعد اس سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے اس کی انسانی ذات پر مضر اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اس کے لیے یہ ہے کہ بے شک اللہ بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے. مثال کے طور پر کبھی انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے، ایسی حالت اس کو پیش آ جاتی ہے کہ حلال اشیاء اس کو کھانے پینے کے لیے میسر نہیں ہو سکتی، اور ایسی حالت میں کھانے پینے کی حرام اشیاء کو وہ کھا لیتا ہے جس کی اجازت ہے. اب شرط اس میں یہی ہے کہ نیت اس کی قانون شکنی اور حوث پروری کی نہ ہو. یعنی اس میں اس کی نیت کا دخل ہے کہ وہ قانون شکن انسان نہ ہو، اس کی نیت بھی قانون شکنی کی نہ ہو اور حوث پروری کی نہ ہو، کہ حوث کی وجہ سے اس نے ایسا نہ کیا ہو. تو ایسی صورت میں اس سے اس کی انسانی ذات پر جو مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ
زائل ہو جاتے ہیں. یہ ہے مطلب اس کا کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے. یعنی اس کے اندر قانون کے احترام کا محکم احساس ہے. یہ جو قانون کے احترام کا محکم احساس ہے وہ انسان کو ان اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس طرح انسان کی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما بدستور جاری رہتی ہے. یہ بخشنے اور رحمت کا مفہوم ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب کہ وعدہ کر چکے ہوں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وعدہ کر چکے ہوں. اچھا، اصل دین کی غایت کیا ہے؟ اصل دین کی غایت اللہ پر ایمان ہے. اصل دین کی اس غایت کی پابندی کا ثبوت نظام صلاۃ کو قائم کرنے سے دیا جا سکتا ہے. اور نظام صلاۃ کیا ہے؟ نماز پڑھنا تو ایک جز ہے، مقصود بھی ذات تو نہیں ہے لیکن ایک ذریعہ ہے. تو نظام صلاۃ کو قائم کیا جائے. نظام صلاۃ کیا ہے؟ کہ اللہ کے قوانین کے پیچھے پیچھے التزام کے ساتھ چلا جائے، پابندی کی جائے، اطاعت کی جائے. قانون خداوندی نے انسانوں کے لیے یہی معیار خداوندی متعین کر دیا ہے. یعنی قرآن مجید نے، وحی خداوندی نے انسانوں کے لیے یہی ایک معیار ہے جو متعین کر دیا گیا ہے. اچھا، یہ جو وسعت اور کشاد کی راہ ہوتی ہے، جس کو ہم نیکی کی راہ کہتے ہیں یا جسے ہم نیکی کہتے ہیں، یہ وسعت اور کشاد کی راہ ہے. اس پر چلنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، اس راہ پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے عہد و پیمان کا احترام کرے. اچھا، عہد و پیمان کا احترام جو ہے یہ ہے کہ قول و قرار کا انسان کو پکا ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کے ساتھ کبھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ مخالف قوتیں قول و قرار کے پکے نہیں ہوتے اور وہ آمادہ پیکار ہو جاتی ہیں، مقابلے کے لیے آ جاتی ہیں. تو پھر مصائب اور مشکلات کا نہایت ثابت قدمی اور استقامت سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور ایسی حالت میں خوف و ہراس کو پاس پھٹکنے نہیں دینا چاہیے. اس روش پر استقامت سے گامزن ہونے والوں کا دعوی ایمان سچا ہوتا ہے. یعنی خطرناک گھاٹیوں سے بچتے ہوئے قانون خداوندی کی نگہداشت کرنے والے، یہ جو خطرناک گھاٹیوں سے بچتے ہوئے قانون خداوندی کی نگہداشت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو متقی کہا جاتا ہے. یعنی یہ تقویٰ ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل دین کی جو غایت ہے وہ تو اللہ پر ایمان ہے، اور ایمان کا ثبوت انسان نظام صلاۃ کو قائم کر کے دیتا ہے. اور نظام صلاۃ کے اندر جو وسعت اور کشاد کی راہ یا نیکی کرنا جو ہے، وہ اس راہ پر اگر جو انسان چلتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جس کے لیے قانون خداوندی نے ایک معیار قائم کیا ہوا ہے، متعین کر دیا. وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عہد و پیمان کا احترام کرے، یعنی قول و قرار کا پکا ہو. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اسے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ وسعت اور کشاد کی راہ پر چل رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، یا اس کا یہ گمان ہے کہ وہ نیک ہے، وہ نیکی کر رہا ہے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور تنگی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ،
اور تنگی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے. یہ جو تنگی اور بیماری اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ جو ایمان ہے، جسے ہم ایمان کہتے ہیں، یہ در حقیقت ایک آئیڈیالوجی ہے. اس آئیڈیالوجی کی، اس ایمان کی انسان دل سے جب تصدیق کرتا ہے تو پھر اس کی عملی روش کو بھی دنیا دیکھے ایسا ہونا چاہیے. یعنی عملی دنیا میں اس کی ایک روش ہونی چاہیے جو نظر آنی چاہیے. تصدیق کا مطلب تو یہی ہوتا ہے. وہ عملی روش کیا ہوتی ہے ایسے لوگوں کی؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مال و دولت کی محبت تو ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن وہ اس محبت کے باوجود دوسروں کی پرورش کرتے ہیں. یہ دوسروں سے کیا مراد ہے؟ کون دوسرے جن کی وہ پرورش کرتے ہیں؟ وہ جن کو وہ پسند کرتے ہیں، یا دوسرے ان کے نزدیک وہ ہیں جسے وہ چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. دوسروں کی بھی تعریف، ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. رشتہ دار یا معاشرے کے لاوارث تنہا اور یتیم، تنہا لوگ، یتیم لوگ، یا ایسے لوگ جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوں یا پیٹ پر پتھر باندھے ہوں، نہیں. اگر ان کا چلتا ہوا کاروبار تھا، کسی وجہ سے رک گیا، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے بیماری کی وجہ سے یا معذوری کی وجہ سے ان میں کام کاج کی استعداد باقی نہیں رہتی، یا نفسیاتی طور پر مزمحل ہو جاتے ہیں، یا مسافر جو کسی ذات سفر سے محروم رہ جائیں. یہ ایسے لوگ جن کی کمائی ان کی ضرورت کے لیے کافی نہ ہو. اچھا خاصا کماتا ہو لیکن بہرحال اس کی ضرورتیں زیادہ ہوں، کچھ وجوہات ایسی ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ فضول خرچ ہو، لیکن جو جائز ضروریات ہیں وہ بھی اس کی کمائی سے پوری نہ ہوتی ہوں. ایسے لوگوں کو اپنی دولت کو وقف کر کے ان کے لیے سامان نشو و نما مہیا کرنا، یہ ان لوگوں کی صفات ہیں کہ جو تنگی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اب آگے آتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے. یہ بات انسانی نفسیات کو، انسان کو خود ہمیشہ اپنے آپ سے کہنا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے. ان اللہ سمیع علیم، یہ ایک ضرب المثل ہے جو اکثر و بیشتر دہراتے رہنا چاہیے. یاد تو ابھی آپ کو ہو گئی ہوگی، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرب الامثال ایک ایسی وہ ہے زبان کے اندر کہ اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود یاد ہو جاتی. چاہے کسی زبان کی ہوں، یہ عربی زبان کی ہیں، قرآن مجید کے اندر ہیں، تو اردو میں ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیں زبانیں یاد ہو جاتی ہیں. تو ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ بڑا سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جب معاملات ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تو بہت ساری باتیں انسان زبانی ایک دوسرے سے کرتا ہے. بہت سارے معاملات زبانی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر یار دستی پیسے دے دو کچھ، تو وہ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، وہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے، اکثر بھول بھی جاتے ہیں اور کبھی کبھی یاد بھی رہ جاتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ یار، کبھی یہ بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ بات ذہن میں تو ہوتی ہے کہ یہ کس نے یہ بات کسی نے کہی تھی یا یہ بیان کسی کا تھا، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ یار یہ کس نے کہا تھا. کچھ یاد رہتا ہے، کچھ بھول جاتا ہے، یہ کہنے والا یاد نہیں رہتا. لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی شخص سننے کے بعد یہ پتہ ہے کہ یار یہ جو ہے میں نے سنا یہی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں رد و بدل کر دے، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ قانون کی نگاہ میں وہ مجرم ہے، چاہے کسی کو پتہ چلا ہے یا پتہ نہیں چلا. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے.
یعنی یہ اس موقع پر اسے اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ میں بھول گیا ہوں یا مجھے یاد ہے، لیکن اتنا مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھولا، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم رد و بدل کرتے ہیں باتوں میں بھی، عام باتوں میں بھی رد و بدل کرتے ہیں یا اضافہ کر دیتے ہیں یا کمی کر دیتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ، بے شک اللہ بڑا سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔